السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 6 اور پارہ 3 کے رکوع نمبر 14 کی تلاوت کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا۔ یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو اس کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ یہ یا مدہ ہو رہا ہے۔ کھڑی زبر کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، یہ جو یا ہے یہ زائد ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے۔ حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے ہم پڑھیں گے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ واؤ ساکن سے پہلے را پر پیش ہے تو یہاں پر واؤ مدہ ہوگا۔ واؤ مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ گول تا کو وقف بے ہاں ساکن سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثم إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ۔ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ثم إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں واؤ مدہ کے بعد نون کی زبر کو ساکن کر دیں گے تو یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ فیما کنتم فیہ تختلفون فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ۔ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ۔ میم مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد حمزہ اس دوسرے کلمے میں ہے، میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف حمزہ ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی کہ غنہ نہیں کریں گے بلکہ میم ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔
نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یہاں پر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ غنہ آنی وہ ہوتا ہے جو غنہ ہونے میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی حرف نہیں ہے، صرف قاعدہ یہ ہے کہ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یعنی کہ نون مشدد میں جو غنہ ہوتا ہے وہ غنہ ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اس لیے یہاں پر غنہ آنی ہوگا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترین۔ اس آیت میں ہمیں کافی مدات نظر آ رہی ہیں، تو ہم پہلے اس کے قواعد کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کو پڑھتے ہیں۔ الف مدہ کے بعد جیم پر سکون اصلی ہے تو یہاں پر مد لازم ہوگی۔ مد لازم کو 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی کہ نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، اس کو بھی 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، یہاں پر بھی الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اور یہاں پر بھی الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر بھی مد متصل ہوگی۔ مد متصل یہاں پر ہوگی، یہاں پر بھی مد متصل، یہاں پر بھی مد متصل، اور یہاں پر بھی مد متصل، اور یہاں پر مد لازم ہوگی۔ ان سب مدات میں 3 سے 5 الف تک لمبا کر کے پڑھیں گے، اور یہاں پر اقلاب ہے تو یہاں پر نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ میم مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق۔ نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ قاف، صاد یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں، ان کو پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، تو ان کی ادائیگی کا خاص خیال کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں پیش کو ساکن کر دیں گے اور تنوین مشدد کو تشدید کو باقی رکھیں گے۔ ان هذا لهو القصص الحق وما من الہ الا اللہ۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے لام پر زبر ہے تو اس لیے اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ اس لام کے اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ ہر لام ہر حالت میں باریک پڑھا جاتا ہے، تو اس کو ان لام کو ہم باریک پڑھیں گے اور اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔
وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے. نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. دو پیش کی تنوین کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، تنوین کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے. وقف کی حالت میں نون کی زبر کو ساکن کرنا ہے اور یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. یہاں پر غنہ زمانی کریں گے، یہاں پر نون مشدد میں غنہ آنی کر کے پڑھیں گے اور اقلاب میں بھی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے. یاد رہے کہ غنہ کی مقدار 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر ہوتی ہے، تو اس لیے غنہ کی مقدار کو بھی برقرار رکھیں گے. زیادہ لمبا نہیں کریں گے کہ اس کی مقدار نہ بڑھائیں گے اور نہ ہی کم کریں گے، بلکہ جو مقدار ہے اس مقدار میں پڑھیں گے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. صدق اللہ العظیم.